اور آخر میں اب کہتا ہوں پھر ایک مرتبہ، اجی کس نے مجبور کر دیا کہ یہ جلسہ منعقد کرنا پڑا؟ صحابہ بھی کوئی ایسے گرد و غبار والا ان کا چہرہ تھا کہ صاف کر کے بتانا پڑے؟ دکانوں پر تو صفائی کر کے بتانی پڑتی ہے نا۔ ہاں، صحابہ تو چمکے چمکائے ہیں جی۔ آؤ نا ایک ابو بکر کی صرف بات کر کے سمجھا مسک ختام کی طرف بات ختم کرتا ہوں تاکہ خوشبودار خاتمہ ہو۔ صحابہ سے بہتر تو کوئی چہرہ نبی کے بعد نہیں ہے، نبیوں کے بعد صحابہ کس سے؟ ابو بکر سے بہتر کوئی چہرہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی کہانی علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبکہ نبی کو ابھی نبوت نہیں ملی، ملے گی ابھی تقریباً 20 سال کے بعد، ابھی نہیں ملی، تو سمجھ لیجئے نبی کی عمر کم و بیش 20-22 سال کی ہوگی۔ ملک شام ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تجارت کی غرض سے، دھندے کی غرض سے، اور جایا کرتے تھے تجارت کی لائن سے۔ ایک مرتبہ ملک شام میں ابو بکر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رات میں کہیں ملک شام میں ٹھہرے، تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، میرے ساتھی محمد آپ ذرا سا آرام کرو یا چائے وائے بناؤ، میں ذرا گاؤں میں ایک جگہ سے جا کر اپنا ایک کام کر کے آتا ہوں۔ اصل میں ہوا کیا تھا، رات میں کوئی بہترین خواب دیکھا تھا، رات میں بہترین خواب دیکھا تھا، اور اس وقت میرے نبی کو نبوت ملی نہیں تھی، نبی کا یہ مقام معلوم نہیں تھا کسی کو، اس لیے تعبیر پوچھنے کے لیے وہ گاؤں میں گئے، خواب کی تعبیر، لیکن بتایا نہیں ساتھی کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور تعبیر کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ پھر ساتھی مجبور کرتا ہے، کیا ہے بات یہاں سے اوپن ہو جائے گی، خواب آدمی چھپا کے رکھتا ہے۔ خیر، ابو بکر کو پتا نہیں کہ آگے یہی نبی بنیں گے، بس ایک ساتھی کی حیثیت سے ہیں، کہا تم چائے بناؤ میں آتا ہوں، یہ چائے میں نے کہہ دیا، صبح کا ٹائم تھا، کہا میں آتا ہوں۔ وہ گئے گاؤں میں، پتہ لگایا ملک شام میں، بھئی سب سے بڑا عالم عیسائیوں میں کون ہے، وہ عیسائی مذہب وہاں تھا، پتہ چلا وہ بڑا عالم ہے، اس کے ہاں گئے، اس سے جا کر اپنا خواب بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ وہ جو عیسائی عالم تھا وہ تو ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کتنا خوبصورت خواب ہے ابو بکر، کیا تم نے عمدہ خواب دیکھا ہے، تیرے مقدر کا کیا کہنا، تیرے مقدر کا کیا کہنا۔ پھر تعبیر بتائی، کہا تیرا خواب بتا رہا ہے کہ اس نبی کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے جس نبی کی خبر ہماری انجیل میں، توریت میں اور پچھلی نبیوں کی زبانوں سے لوگوں کو سنائی گئی، اس نبی کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اور سنو تعبیر، تیرا خواب یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ نبی آئے گا، جب وہ نبی آئے گا تو تمہارا یہ مقدر ہوگا کہ تم پوری زندگی اس کے وزیر بن کر کے رہو گے، پوری زندگی اس کے وزیر، مشیر، مددگار بن کر کے رہو گے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین بنائے جاؤ گے۔ اسی وقت کہہ دیا، میں نے نبی کو ابھی نبوت ملی نہیں ہے، مگر خواب دیکھ سن کر بتا دیا کہ یہ خواب بتا رہا ہے کہ تکون لہو وزیراً فی حیاتہ وخلیفتاً بعد وفاتہ، پوری زندگی نبی کا تو وزیر، اور نبی کی زندگی کے بعد نبی کا خلیفہ اور جانشین تو بنے گا۔ وہ بتانے والا اور یہ ابو بکر، خواب پوچھنے والے اور سننے والے، بس دو کے بیچ یہ بات ہے، تیسرے کسی شخص کو اس کا پتہ نہیں۔ اور ابو بکر نے بھی سینے کے صندوق میں بند کر دیا
کسی کو زبان، کبھی کسی کے سامنے زبان پہ وہ خواب لائے نہیں، وہ تعبیر لائے نہیں۔ دھیرے دھیرے وقت آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت ملی، آپ وہاں سے تشریف لائے، ابو بکر کے سامنے ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا، ابو بکر نے فوراً قبول کر لیا۔ فوراً قبول کرنے کا راز یہی تھا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، راز یہ تھا۔ البتہ قبول کرنے کے بعد پھر کسی موقع پر ابو بکر نے پوچھ دیا، محبت میں پوچھ دیتے ہیں، ماننے کے بعد، مانتے ہوئے پھر بھی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ کہاں سے مفتی بنے ہیں؟ کیا آپ مانتے نہیں ان کو؟ مانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں، کبھی جانکاری کے لیے اور کبھی کسی چیز کی لذت لینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی شادی ہوگی، گھر والی آ گئی، لیکن دونوں جب بیٹھتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی تو جانتے ہیں کہ کیا چھیڑتے ہیں؟ تیری میری بات چلی کہاں سے؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ اصل میں میری نانی ایک شادی میں گئی تھی اور تو وہاں آئی تھی اور پلیٹ لگا رہی تھی، نانی کو تیرا لگانا اچھا لگ گیا، یہ تو تیری بات ہوئی۔ تو وہ کہتی کہ تمہاری بات کیسے کہ تو میرے گلے پڑ گیا؟ تو یہ کہتے ہیں میں مغرب پڑھا رہا تھا، میری آواز اچھی لگ گئی تیرے نانا کو۔ کیوں بھائی؟ اب تو سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن پوچھ تاچھ کرتے ہیں، اب کوئی بات ہی نہیں ہے اور رات میں جاگنا ہے تو کیا کریں گے بابا؟ کچھ تو چاہیے نا۔ خیر، تو کبھی کبھی اصل میں یہ کسی سوال کا جواب دے رہا ہوں، کوئی ساتھی یہ نہ پوچھے کہ صدیق اکبر کو تو کبھی شبہ ہوا ہی نہیں، سوال وال تو کیا نہیں، آپ کیسے سنا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بعد میں لذت لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے کہ ہمارا آپ کا تعلق بنا کیسے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایسی پوچھ دیا، کہنے لگے مد دلیل علی ما تدعی یا رسول اللہ، آپ جو اپنے کو نبی کہتے ہیں تو آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ آپ کے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لگتا ہے مسکرا کے کہا ہوگا، کیا کہا؟ ابو بکر تم پوچھتے ہو، ابو بکر تم پوچھتے ہو، ارے تیرے کو تو مجھ سے پہلے عرش والے نے بتا دیا تھا۔ رؤیاک التی اریتھا بالشام، رؤیاک التی اریتھا بالشام، بتا دوں 20 سال پہلے جو مجھے چائے بنانے میں لگا کے چلا گیا تھا، 20 سال پہلے صبح میں جو مجھے بول کے گیا تھا کہ میں گلی سے آتا ہوں، کیا کرنے گیا تھا؟ تو نے کوئی خواب دیکھا تھا نا، کوئی تعبیر کسی عالم نے بتائی تھی نا، وہی خواب تیرا میری نبوت کی دلیل ہے۔ اب بتاؤ، نبی ابھی آئے نہیں، نبی بنے نہیں، صحابی کا انتخاب شروع۔ پچھلی کتابوں میں ابو بکر و عمر کے، تورات اور انجیل میں ابو بکر و عمر کے مناقب اور کمالات بیان کیے گئے۔ یہودی وہاں سے پڑھ کر کہتے تھے ابو بکر یہی لگ رہے ہیں، عمر یہی لگ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو کچھ وہاں پڑھا تھا کہ ایک دائیں طرف ہوگا، ایک بائیں طرف ہوگا، ایک وزیر باڈی گارڈ ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک کی یہ شان ہوگی، ایک کی یہ شان ہوگی، وہ پڑھ کے لگ رہا ہے ابو بکر یہ ہیں، عمر یہ۔ تو جس کا چناؤ اوپر والا کرے اور اپنے حبیب کے لیے کرے، بتاؤ آج تک اپنی بیٹی کے لیے کسی نے ظالم داماد چنا ہے؟ ظالم داماد چنا نہیں، وہ نکل جائے الگ سی بات ہے، نکل